سب سے پہلے تو ایجوکیئر نیٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب رضوان صاحب کو میں تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے واقعی ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جو لوگ تشریف فرما ہیں، علی جناب رفیق احمد صاحب، علی جناب اکرام صاحب، شارق نقشبندی صاحب، جناب خالد احمد صاحب، اور میں جن لوگوں کا نام نہیں جانتا ہوں بڑے معذرت کے ساتھ کہ میں آف دا ڈائس اینڈ آن دا ڈائس تمام ڈگنیٹریز کا یہاں استقبال کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو آج اس پروگرام میں ایک گیسٹ نہیں مانتا ہوں، کیونکہ رضوان سے میرا جو تعلق ہے، رضوان سے میرا جو ریلیشن ہے، رضوان ویسے دیکھا جائے تو میرے سامنے بہت چھوٹے ہیں، اور میں نے رضوان کی تڑپ، رضوان کا جو گول حاصل کرنے کی ان میں ایک جستجو ہے، وہ بہت قریب سے دیکھی ہے۔ رضوان اس سے پہلے بھی جن ایکٹیویٹیز میں، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں جس طرح سے انہوں نے سکسس حاصل کیا ہے، میں ان تمام سکسسز کا گواہ ہوں۔ اسی لیے مجھے یہ پورا یقین ہے کہ رضوان سر انشاءاللہ اس اکیڈمی کے ذریعے ہماری آنے والی جنریشن کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ رضوان سر کے پاس اب میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں کہ آپ لوگوں کا ایک پلس پوائنٹ رضوان سر کی اکیڈمی میں آپ جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، جو نیٹ کے لیے آپ ایجوکیشن حاصل کرنے والے ہیں، اس میں نیٹ کی سلیبس کے ساتھ ساتھ جو ایڈ آنس آپ کو ملنے والے ہیں، جو اس سے آپ بونس کہہ سکتے ہیں، جو بونس آپ کو ملنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ رضوان سر اورنگ آباد ہی نہیں بلکہ اورنگ آباد کے باہر بھی جو ایکسپرٹس فیکلٹیز ہے ان کے کانٹیکٹ میں ہے۔ جس طرح سے ابھی جنید سر نے بتایا کہ وہ IRS اکیڈمی، IAS اکیڈمی سے ریلیٹڈ تھے، تو یہ ایک رضوان سر ہی کی جستجو تھی کہ انہوں نے یوٹیوب پہ ان کے ویڈیوز دیکھے اور ان سے کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب میں اورنگ آباد کے شہر کے لیے، اورنگ آباد کے نوجوانوں کے لیے، یہاں کے جو 10th اور 12th کوالیفائی اسٹوڈنٹس رہیں گے جو اب ڈاکٹرز اور انجینئرز بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک ان کی جستجو تھی کہ انہوں نے جنید سر کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے باقی کے فیکلٹی ممبرز کو کانٹیکٹ کیا۔ کچھ فیکلٹی ممبرز میرے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ لوگ مجھ سے پڑھ چکے ہیں بی ایڈ میں، تو ان کا جو فیکلٹی سلیکشن کا جو کرائیٹیریا ہے وہ دیکھ کر میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں نیٹ کے ٹاپرز ان کے انسٹیٹیوٹ سے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آپ دیکھیے، آپ لوگوں کے لیے یہ کوئی بہت میں ایک امپاسبل چیز یہاں کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی چیز طے کر لیں کہ آپ کو وہ چیز حاصل کرنا ہے تو وہ چیز آپ بہت آسانی سے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں جتنے بوائز بیٹھے ہیں میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے کرکٹ میں کتنوں کو انٹرسٹ ہے؟ 1 2 3، ہاں تقریباً سبھی لوگوں کو ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھا لے۔ دیکھیے میں صرف ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ کرکٹ میں آج کل یہ جو 2020 سیریز چل رہی ہے، اس سے پہلے جو ایک ٹیسٹ میچز ہوا کرتے تھے، ٹیسٹ میچز میں ٹیم کا سکور جو ہے تو 250-300 ہو گیا بولے تو بہت بڑی بات تھی، لیکن اور اس دور میں سچن تندولکر نے 200 رنز بنائے تھے۔ یہ چیز کسی کے شان و گمان میں نہیں تھی کہ کوئی ایک پلیئر ہی 200 رنز بنا سکتا ہے، اور سچن تندولکر نے وہ 200 رن بنانے سے پہلے تک کسی نے بھی 200 رن نہیں بنائے تھے ٹیسٹ میچ میں، لیکن اس شخص نے کر دکھایا۔ لیکن اگر آپ ٹیسٹ میچ سیریز کی ہسٹری دیکھیں، اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں، تو پچھلے 35 سالوں تک کسی نے بھی 200 رن کا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا تھا۔ مطلب کہ کسی کے یہ شان و گمان میں نہیں تھا کہ ٹیسٹ میچ میں ہم لوگ 200 رن بنا سکتے ہیں، لیکن سچن تندولکر نے یہ سوچا کہ بھائی اس نے بھی کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ رنز پہ رنز بناتا جا رہا تھا، تو وہ 200 پہ جا کے ٹکا۔ مطلب کہ جو کام کسی نے 35 سال میں نہیں کیا تھا، ایک شخص نے ایک ٹیسٹ سیریز میں کر دیا اور 35 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اور سہواگ نے
محض 3 مہینے کے بعد 200 کا سچن تندولکر کا ٹارگٹ توڑ دیا. مطلب کہ سچن تندولکر نے ایک ڈائریکشن دیا تھا کہ اٹ کین آلسو بی ڈن, دس از آلسو پاسبل. اگر پھر اس کے بعد اسمتھ نے بنایا, اس کے بعد جو ہے تو میرے خیال سے رکی پونٹنگ نے بنایا, 200 کا پھر وہ ایک عام بات ہو گئی. پھر ٹیسٹ سیریز میں 400-500 کا ٹارگٹ دینے لگے. مطلب کہ آپ اگر کوئی چیز فوکس کرے, کسی چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کرے اور کسی چیز کو پوری جستجو, پوری محنت, پوری لگن سے اگر وہ چیز آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. اس سال کا جو نیٹ ٹاپر ہے, کوئی بتائے گا اس کا نام کیا ہے؟ نیٹ کا ٹاپر کون ہے 2020 کا؟ یس, شعیب آفتاب. ویری گڈ. شعیب آفتاب نے 720 میں سے 720 نمبر حاصل کیے. مطلب کہ یہ آسان ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر شعیب آفتاب 720 لے سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ اگر 2019 کا آپ دیکھیں تو نتن کھنڈیلوال نے 701 نمبر لیے تھے نیٹ میں. اگر آپ 2018 کا دیکھیں تو کلپنا کماری ایک لڑکی تھی, اس نے 691 مارکس لی تھی نیٹ میں. مطلب کہ سم ویئر وین کلپنا کماری اسکورڈ 691 مارکس تو سم ویئر نتن کھنڈیلوال واز اسٹوڈنٹ. اس نے یہ دیکھا کہ اگر کلپنا 691 مارکس لے سکتی ہے تو میں 691 کیوں نہیں کریک کر سکتا ہوں. تو نتن نے پھر 701 مارکس لیے اور پھر نتن کا ٹارگٹ شعیب آفتاب نے بریک کیا اور اس نے 720 میں سے 720 لے لیا. تو اب آپ لوگ جو نیٹ کا ایگزام دینا چاہتے ہیں, جو MBBS کرنا چاہتے ہیں, جو میڈیکل فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو نیٹ کوالیفائی کرنا ضروری ہے. نیٹ کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے, کس طرح سے اس ایگزامینیشن کو کریک کرنا ہے, کس طرح سے اس نیٹ میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے, کس طرح سے کون سے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی میں آپ نے کس طرح سے جو ہے تو کانسنٹریٹ کرنا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو رضوان سر اور ان کی ٹیم یہاں بتانے والی ہے. سب سے پہلے ایک چیز آپ لوگ یہ طے کر لیجئے کہ اگر آپ نے ایجوکیئر اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیا ہے اور آپ کو ایک کامیاب ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو ایک ٹارگٹ فکس کرنا ہے اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے دن رات محنت کرنا ہے. ایک سب سے بڑی غلط فہمی عام لوگوں میں ہے. جنرلی میں جب اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتا ہوں اور ان کے پرابلمز جاننے کی کوشش کرتا ہوں تو سب سے مین پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار ہوتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. اس چیز کو نکال پھینکیے اپنے دل دماغ سے. اشرف المخلوقات ہے ہم میں کسی چیز کی کمی ہونا چاہیے. میں اس میں ویک ہوں, مجھے یہ چیز نہیں آتی, مجھے یہ سبجیکٹ کا نالج نہیں ہے. یہ ساری نالج آپ کو گین کرنے کے لیے آپ کو اپنے ذہنوں کے دریچے کھولنا ہے. آپ کو یہ چیز بھول جانا ہے کہ میں اس میں ویک ہوں, میں اس میں ویک ہوں. آپ کو اپنی اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں, ان صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے. اگر شعیب آفتاب یہ سوچتا کہ میں تھوڑا سا فزکس میں ویک ہوں, میتھس تو میرے کو برابر آ جاتا ہے لیکن بایولوجی میں وہ کور کر لوں گا, تو وہ 720 میں سے 720 کبھی بھی اچیو نہیں کر پاتا تھا. اگر آپ کو ایک کامیاب ڈاکٹر بننا ہے, اگر آپ کو ایک کامیاب نیٹ کا رینک ہولڈر بننا ہے, اگر آپ کو گولڈ میڈل حاصل کرنا ہے, تو یہ تمام جو آبسٹیکلز آپ کے راستوں میں آتے ہیں کہ میں کیسا کریک کروں گا, وہ میں کیسا کریک کروں گا, تمام آبسٹیکلز کو آپ کو ذہن سے نکال کے پھینک دینا ہے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. اگر میں ایک ٹارگٹ اچیو کرتا ہوں تو وہ ٹارگٹ 12th کے بعد مجھے یہ ایگزامینیشن کریک کرنے کے لیے 11th 12th اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ مجھے کس طرح سے اپنا ٹائم یوٹیلائز کرنا ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلے کی جنریشن یا ہماری آنے والی جنریشن ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. آج گھر میں 3 جنریشن اگر ایک ساتھ ہے تو دادا کا الگ موبائل ہے, بیٹے کا الگ موبائل ہے اور پوتے کا الگ موبائل ہے. ابھی کیا کرنا, چلو آن لائن کلاسز ہو رہی بول کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا ضروری ہے. یہ ایک ریزن یا ایک بہانہ ہر ایک کے پاس ہے, لیکن اس ریسورسز بھرے اینڈرائڈ فون کا, اس ریسورسز بھرے اسمارٹ فون کا ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ ہم کو سوچنا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
انسٹاگرام پہ فلاں کے اتنے فالوورز ہے, فیس بک پہ فلاں کے اتنے فالوورز ہے, واٹس ایپ پہ فلاں کا یہ ویڈیو آ گیا, ٹک ٹاک پہ فلاں کا یہ چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں. سوشل میڈیا اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ اپنے ٹارگٹ سے ڈائیورٹ ہونے والے ہیں. اگر آپ کو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو ان تمام چیزوں سے آپ کو بچتے ہوئے نکلنا ہے. آپ کو آپ کے فائدے کی چیز کیا ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے, آپ کو آپ کے نقصان کی چیز کیا ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. 24/7 نہ تو آپ کے ٹیچرز نہ تو آپ کے پیرنٹس آپ پہ نظریں گاڑ کے بیٹھنے والے ہیں کہ آپ موبائل میں کیا دیکھنے والے ہیں. یہ ان لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا, ان لوگوں نے آپ پر بھروسہ کیا, تو اب آپ کو ان کے بھروسے کو, ان کے اعتماد کو صحیح ثابت کرنا ہے کہ آپ نے ہم پہ جو بھروسہ کیا تھا, جو اعتماد آپ نے ظاہر کیا تھا, وہ اب ہم ٹارگٹ اچیو کر کے بتائیں گے. آپ کے ہاتھ میں آج آن یور ٹپس آف یور فنگر دا ہول ورلڈ از دیئر. آپ انٹرنیٹ پہ کچھ بھی جو ہے تو ڈھونڈیے, آپ جو ہے تو کس طرح سے نیٹ کو الگ الگ طریقے سے آپ کریک کر سکتے ہیں, کس طرح سے کمپٹیٹو ایگزامز کو آپ کریک کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ IAS IPS آفیسر بن سکتے ہیں, ان تمام چیزوں کو آپ وہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو طے کرنا ہے, آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح سے کرنے والے ہیں. جو لوگ نیٹ کا, جن لوگوں کا رزلٹ آ چکا ہے, میں ان لوگوں کے لیے بتانا چاہوں گا کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وائل فلنگ یور فارمس. جو ایک آل انڈیا لیول کا جو فارم ہے وہ کس طرح سے بھرنا ہے, اسٹیٹ لیول کا فارم جو ہے وہ کس طرح سے بھرنا ہے, کس طرح سے آپ ہر راؤنڈ میں ایلیجیبل ہو سکتے ہیں, یا آپ کے ایکسپرٹس جو ہے تو آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. لیکن وہ ڈیٹس آپ سے مس نہیں ہونی چاہیے, وہ ڈیٹس کا پوری طریقے سے خیال رکھیے. اور انشاءاللہ مجھے اب پوری امید ہے, پورا کانفیڈنس ہے کہ اس اکیڈمی کے ذریعے آنے والے سالوں میں اورنگ آباد شہر کو اچھے سے اچھے ڈاکٹرز اور انجینئرز ملیں گے. اور میں آرگنائزرز کو مجھے یہاں بلانے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کا وقت لیا اس لیے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.